رمضان المبارک کو کیوں برکت والا مہینہ سمجھا جاتا ہے؟ شیطان کو رمضان المبارک میں کیوں قید کیا جاتا ہے؟ گناہگار انسان رمضان میں کیوں اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے اور ابلیس کون تھا؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس کہانی کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ السلام علیکم گائز، ویلکم ہے آپ سب کا ہمارے اردو سٹوریز چینل پر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو پلیز ایک کمنٹ لازمی کریں، آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ کہانی ابلیس اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو مکمل بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے فوراً اللہ کے حکم پر سجدہ کیا، مگر ایک مخلوق نے انکار کر دیا، وہ تھا ابلیس۔ اس نے تکبر کیا اور کہا میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہیں، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اسے عرش کی بلندیوں سے گرا دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شیطان کو عرش سے نکالا گیا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اس دن سے وہ شیطان کہلایا، یعنی بھٹکانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، دل اور ہدایت بھی دی، اور اللہ نے ہمیں ایک عظیم مہینہ عطا فرمایا جسے رمضان المبارک کہتے ہیں۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں شیطان کو قید کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے تاکہ انسان بغیر شیطانی وسوسوں کے آسانی سے عبادت کر سکے۔ اس مہینے میں روزہ، نماز، قرآن کی تلاوت اور صدقہ و خیرات کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جو بہت گناہ گار تھا۔ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، جھوٹ بولتا اور لڑائی کرتا تھا۔ لوگ اس سے تنگ تھے، مگر جب رمضان آیا تو ماحول بدل گیا۔ مسجد میں تراویح شروع ہوئی، قرآن کی آواز گونجنے لگی، لوگ سحری کے لیے اٹھنے لگے۔ شیطان قید تھا، وسوسے کم ہو گئے تھے۔ اس لڑکے کے دل میں بھی نرمی پیدا ہوئی۔ ایک دن اس نے سحری کے وقت اپنی ماں کو عبادت کرتے دیکھا۔ اس کے دل پر اثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر سب لوگ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں۔ اس نے پہلا روزہ رکھا۔ شروع میں مشکل ہوئی، مگر اس نے صبر کیا۔ پھر اس نے نماز شروع کی۔ مسجد میں امام صاحب کی باتیں سن کر یہی وہ لوگ ہوں گے جو شیطان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن شیطان کہے گا، میں نے تمہیں صرف برے کام کے لیے بلایا تھا، تم خود ہی برائی کرنے کے لیے مان گئے تھے۔ اس لیے اصل ذمہ داری انسان کی اپنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، قرآن دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دی ہے۔ جو لوگ ان ہدایات پر چلیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو شیطان کے پیچھے چلیں گے، تکبر اور نافرمانی اختیار کریں گے، وہ نقصان اٹھائیں گے۔ رمضان ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہم
اپنے نفس اور شیطان دونوں پر قابو پائیں۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، نماز ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہے اور قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ شیطان کو عرش سے گرایا گیا کیونکہ اس نے غرور کیا۔ انسان کو عزت دی گئی کیونکہ وہ توبہ کرتا ہے۔ اگر انسان گناہ کرے اور پھر سچی توبہ کرے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہی اللہ کی رحمت ہے۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا موقع ہے۔ اگر ایک گناہگار لڑکا بدل سکتا ہے تو ہم بھی بدل سکتے ہیں۔ شیطان کو اللہ نے مہلت دی ہے مگر ہمیں ہدایت کا راستہ بھی دیا ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ کریں اور مزید ہارر اردو کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔